یا علی 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 یا علی. امام نے فرمایا عجب نہیں. امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں حسن سب اٹھائیں مجھے، میرا جنازہ حسین سے لوٹ ہوا، اس لیے کہ یہ میرا وہ غریب بیٹا ہے جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. ہاں عزیزو، آج میرے مولا کے گھر ماتمداری ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے وصیتیں کرنا شروع کی. حکیم کو بلایا گیا. حکیم سر کی جو پٹی بندھی ہوئی تھی نا، وہ پٹی اتنی زرد ہو چکی تھی کہ تاریخوں نے لکھا کہ یہ جاننا مشکل تھا کہ چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے. مولا نے وصیتیں کرنا شروع کیا. امام حسن مجتبیٰ کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، وصیتیں کرتے رہے. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے ایک وصیت کی کہ حسن میرے بعد میرے قاتل کو، اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، ایک ہی ضربت لگانا. میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. اے میرے لال، یہ میں نے جو بطخیں پال رکھی ہیں، میں نے پرسوں مجلس میں پڑھا تھا کہ جب مسجد کے لیے امام جا رہے تھے تو وہ بطخیں، وہ مرغابیاں جو مولا نے گھر میں پال رکھی تھی، انہوں نے اپنی چونچ سے مولا کی ابا پکڑ لی. جناب ام کلثوم نے جب انہیں ہٹانا چاہا تو امام نے فرمایا انہیں نہ ہٹاؤ، یہ نوحہ کر رہی ہے. گویا وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی مولا آج مسجد نہ جائیں، آج کی نماز گھر میں پڑھیں. مرغاویوں میں شور ہے، مولا نہ جائیے، آقا نہ جائیے، میرے مولا نہ جائیے. امام ارشاد فرماتے حسن میرے بعد ان کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا، اور اگر تم ان کا کھانا اور پانی کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. مولا امام حسن مجتبیٰ ہٹایا. امام حسن حسین علیہ السلام کو بلایا، امام حسین سے وصیتیں کی. کہا حسین حسن کے ساتھ ایسے رہنا جیسے میں رسول کے ساتھ رہا کرتا تھا. عزادارو، اس کے بعد جناب زینب کبریٰ کو بلایا، کان میں کچھ کہا. ایک بات زور سے کہی، ایک بات آہستہ سے کہی. جو بات زور سے کہی تھی، کہا میرے لال چادر چھن جائے تو بد دعا نہ کرنا. جو بات کان میں کہی وہ کسی کو پتہ نہیں. گھر والوں نے جناب زینب کبریٰ سے پوچھا کہ بابا نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ جناب زینب کبریٰ نے اس کا جواب نہیں دیا. لو عزادارو شام غریبہ کا ماحول بنا. بس میرے دوستوں، جناب زینب نے یہ بات اس وقت بتائی جب آپ قید ہو کر شام کے زندان کے دروازے کے پاس آئے. میری شہزادی زمین پر کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھتی، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی. امام سجاد پوچھتے ہیں پھپھی اماں کس کا انتظار؟ شہزادی رو کے کہتی ہے بابا نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا زینب جب تو دربار جائے گی اکیلی نہیں جائے گی، بابا صاحب اجرکم اللہ. مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو ایسے میں جب مولا وصیتیں کر رہے تھے،
بیٹیوں کے بارے میں وصیتیں کی، بیٹوں کے بارے میں وصیتیں. دیکھا کہ ایک مرتبہ جناب ام البنین کے رونے کی آواز کانوں میں آئی. مولا حبیب نے رو کے کہا ام البنین میری زندگی میں کس نے تجھے رلایا؟ جناب ام البنین فرماتی ہے مولا آپ نے سب کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں. مولا فرماتے ہیں عباس میرے قریب ہے. جناب عباس قریب آئے، مولا نے سینے سے لگا کر کہا عباس اللہ نے مجھے حسن و حسین جو بیٹے دیے، جو دونوں اللہ کے رسول کو دلوا دیے، میں نے تجھے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا. تیرا ہاتھ میں حسین کے ہاتھ میں دیتا ہوں، ایسے خیال رکھنا جیسے میں رسول کے ساتھ رہتا. عزادارو یہی وصیت تھی جو عاشور کے دن جناب عباس کو رلا رہی تھی. مولا عباس رو رہے تھے. مولا نے پوچھا عباس رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا نے نماز شب کی دعاؤں میں اپنی شجاعت کا وارث مانگا تھا، آج موقع ملا تھا نصرت کرنے کا، آپ اجازت نہیں. حضرت اللہ عزادار مولا نے ایک مرتبہ اپنی آنکھیں سیدھی کی، آواز دے کر کہا حسن بیٹا بس اب صبر کرو، مجھے لینے والے آ گئے، وہ دیکھو تمہارے نانا بھی ہے، تمہاری ماں زہرا بھی آئی، میرا چچا میرا بھائی تمہارا چچا جعفر تیار بھی جنت سے آئے. عزادارو مولا نے بولتے بولتے آہستہ خاموش ہو گئے. عزادارو گردن ڈھلک گئی. عزادارو ماتم داری شروع ہوئی. واہ غربتا والیا واہ مصیبتا. بس عزادارو مجلس تمام ہونے جا رہے. عزادارو امام علی علیہ السلام کو مولا حسن نے اٹھایا، امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا، اس جگہ لائے جہاں غسل دیا. عزادارو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا. مولا نے وصیت کی تھی حسن میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا. عزادارو علی اس مظلوم کا نام ہے جس کی قبر تقریباً 135 سال تک پوشیدہ رکھی. علی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری قبر چھپا دینا، ایسا نہ ہو ظالم میری قبر کے ساتھ بے حرمتی والا سلوک ہے. عزادارو جناب امیر علیہ السلام وصیت کر کے گئے تھے جنازہ پیچھے کی طرف سے اٹھانا، آگے کی طرف سے جنازہ خود اٹھے گا، لے کر چلنا جہاں جنازہ رک جائے. عزادارو یہ وصی رسول کا جنازہ ہے، تاریخ گواہ ہے. آج بھی وہ مسجد کوفے میں موجود ہے جس کا نام مسجد حنانہ ہے. جب مسجد کے قریب سے گزرا مسجد نے جھک کر سلامی دی، ہر جگہ سے آواز آتی تھی واہ غربتا واہ مولا واہ مصیبتا. عزادارو جب قبر کے قریب لے کر آئے مولا کو دفنایا. بس میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، آخری جملے. عزادارو ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ واپس پلٹے. جب واپس جا رہے تھے تو رستے میں ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا، اس میں سے آواز آ رہی تھی ہائے ہائے ہائے. امام حسن مجتبیٰ خبر گیری کے لیے جب اس گھر میں پہنچے دیکھا ایک شخص ہے جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے. امام نے سلام کیا، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا 3 دن کے بعد آئے ہو میری خبر گیری کرنے کے لیے، میں آپ سے ناراض ہوں. امام نے کہا میں تو آج پہلی مرتبہ آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. وہ نابینا شخص کہتا ہے تیری آواز تو میرے اس محسن سے ملتی جو روزانہ آ کر رات کو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. مولا زمین پر بیٹھ گئے، آواز دے کر کہتے ہیں تجھے اس کا نام پتا ہے؟ کہا نہیں. میں نے بہت پوچھا لیکن کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا. کہا بتا تجھے اس کا حلیہ پتا ہے؟ کہ ہم آنکھوں سے نابینا ہوں، مجھے نہیں پتا.
کہا کوئی نشانی تیرے پاس ہے؟ کہا بس نشانی یہ کہ جتنی دیر میرے پاس بیٹھا رہتا تھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا، اس کی زبان پر ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ امام نے فرمایا وہ میرا بابا تھا جسے میں دفنا کر واپس جا رہا۔ عزادار وہ رو کے کہتا ہے تجھے اپنے بابا کا واسطہ مجھے ان کی قبر پر لے چل۔ عزادار امام علیہ السلام نے اٹھایا، اسے لے کر آئے مولا کی قبر پر۔ جب مولا کی قبر پر لے کر آئے اس نے دونوں ہاتھ مولا کی قبر پر رکھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بار الہ جب علی نہ رہا میں دنیا میں رہ کر تاریخ لکھتی ہے اس کا روح پرواز کر گئی۔ مولا گھر واپس آئے اس کو دفنا کر۔ جب علی گھر آئے علی کے بیٹے عزادار و بیٹیاں بھائیوں سے چپٹ گئی۔ میں کہتا ہوں یہی حق ہے، بھائیوں نے بڑے پیار سے بہنوں کو دلاسا دیا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں آئے، سکینہ بابا کو رو رہے، کوئی تماچے مارو، کوئی گھڑکیاں دے دو۔